دوسری مہارت جو ہے وہ بولنے کی مہارت ہے، تحدث جسے کہتے ہیں۔ گفتگو ایک انسان کا سب سے اہم انسان کی خصوصیت ہے۔ گفتگو سے زیادہ بہترین صفت انسان کے پاس کوئی دوسری ہے نہیں، بلکہ انسان کو دوسرے جانوروں سے یا دوسری جاندار چیزوں سے جو چیز الگ کرتی ہے، جو انسان کا ایک امتیازی وصف ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے کہ وہ بولتا ہے۔ تو یہ بولنا جو ہے انسان کی سب سے اچھی صفت ہے، سب سے بہترین صفت ہے۔ تو عربی زبان بھی بولنے کی مہارت حاصل کرنا، اسے ٹھیک سے بولنا اور کیسے بولا جائے گا اس پر پریکٹس کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ بولنے کا تصور جو ہے اس کا تعلق سننے سے ہے۔ جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی آپ بولیں گے۔ تو جب آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے تو پھر آپ کی بولنے کی مہارت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ جیسے آپ اس کو بولنے کے لیے آپ کو بہت ساری مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے سب سے پہلے کہ جملے کو آپ پوری طریقے سے کیسے ادا کریں، آپ کے جملے میں تکرار نہ ہو بہت زیادہ، آپ جملے کو پورا ادا کریں، اس میں کوئی چیز حذف نہ کریں، آپ اس میں کچھ اضافہ نہ کریں، آپ کے جملوں میں قواعد کی غلطیاں نہ ہو، آپ کے جملے میں جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس میں جتنی آواز ہونی چاہیے، کہاں پہ آواز کو بلند کرنا ہے، کہاں پہ آواز کو آہستہ کرنا ہے، آپ کے اندر نبرات صوتیہ جسے کہتے ہیں، نبرات صوتیہ جسے کہتے ہیں مقاطع جو ہوتی کہ ایک لفظ ہے، اس کو آپ کو کہاں پہ زور دینا ہے اور کہاں پہ زور نہیں دینا ہے، یا جملے میں کہاں پہ زور دینا ہے، کیونکہ اس زور دینے اور نہ دینے سے معنی کا فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کہیں گے جاء محمد، تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ جملہ خبریہ، آپ خبر دے رہے ہیں، لیکن کہیں گے جاء محمد تو آپ اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ جا پہ جب آپ نے زور دیا تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ آپ سوال کر رہے ہیں، سوالیہ جملہ ہے۔ تو یہ اس کو سیکھنا، اس میں مہارت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ بولنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بولنے کے لیے ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کی ایک وافر مقدار آپ کے پاس موجود ہو، آپ بہت زیادہ الفاظ آپ کے کا ذخیرہ ہو آپ کے پاس۔ اور اس کے لیے میں ابھی بتاؤں گا کہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کیسے جیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس چاروں مہارت کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ الفاظ کا ذخیرہ کہاں سے آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، اور اس الفاظ کو آپ کیسے جملوں میں استعمال کریں گے۔ جب آپ مختلف خطبہ کے جملے سنیں گے، خطبے جب سنیں گے، ان کی تقریریں جب سنیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ان الفاظ کو کس انداز سے ادا کیا ہے، ان الفاظ کو کیسے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو آپ کو استعمال کا طریقہ پتہ چلے گا۔ تو الفاظ کو کیسے استعمال کیا جائے، اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی مہارت کے لیے آپ کو یہ ہوگا، جو لوگ بھی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے ڈیلی کے وقت میں سے، روزانہ جیسے 24 گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک وقت مخصص کریں کہ آپ گفتگو کریں، عربی میں گفتگو کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ آپ ایک کمرے کو بند کر کے آپ اس میں کچھ جملے دہرائیں، بار بار ان جملوں کو بولیں۔ جیسے آپ نے جو تقریر سنی، جو جملے آپ نے سنے، اسے اپنی زبان میں آپ اسی اسٹائل سے بولنے کی کوشش کریں، دہرانے کی کوشش کریں۔ مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ مدارس میں چونکہ آپ کو عربی کی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، خود قرآن اور حدیث سب آپ کی عربی زبان میں ہے، تو آپ ان کو جیسے آپس میں عربی میں گفتگو کریں۔ بلکہ بعض علماء کے پاس
یہ ہے کہ جس کے کو بھی عربی زبان آتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اردو زبان میں گفتگو کرے. بعض علماء نے یہ یہاں تک تشدید کی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعض اقوال ہیں کہ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں گفتگو کرے. تو آپ اپنے کم از کم آپ عام گفتگو میں نہیں تو روزانہ کچھ وقت آپ جیسے عربی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے اپنا بعض وقت خاص کریں اس کے لیے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.